حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے راستے پر چلنے والوں کے لیے روشنی اور راستے کو منور کیا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے آپ کو دین واضح کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کہ جو واضح منہج کے اوپر چلنے والے تھے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی ہی ہر خیر کی بنیاد ہے، ہر توفیق کی کنجی ہے۔ نیکی وہی سامان ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے اور ایمان کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دے نیکیاں کرنے کی اور اسے بھلی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو بھلی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے نیک کاموں کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا ہے۔ اس میں ظاہری عبادات بھی شامل ہو جاتی ہیں اور انفرادی بھی شامل ہوتی ہیں اور ان میں اجتماعی بھی ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور یتیموں کی کفالت کرنا اور اسی طرح جاہلوں کو تعلیم دینا اور پریشانوں کی پریشانی دور کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا ہر زندہ جگر پر اجر ملتا ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کے آدھے حصے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ نیک کام کی برکت صرف آخرت پہ ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دلی سکون اور راحت عطا فرما دیتا ہے، اس کے نفس کو سکون عطا فرما دیتا ہے، لوگوں میں اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے عمر میں اور گھر والوں میں اور اولاد میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کو فتنوں میں ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے اور اس کو اچھی موت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اور جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ ان کے لیے خوشی بنا دے گا۔ نیکی کے مواقع گزرتے جا رہے ہیں، جو ان میں نیکیاں کر رہا تھا اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور مزید نیکیاں کرتا رہے، کیونکہ مومن اپنے رب کی عبادت کو کبھی روکتا نہیں ہے، اس کے قرب کا راستہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اے وہ شخص جو روزے رکھنے والا تھا، قیام کرنے والا تھا، خشوع و خضوع اختیار کرنے والا تھا، جو کام تم نے شروع کیا تھا اس کو روکو مت، جو جمع کیا ہے تم نے اسے گراؤ مت۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس عمل کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوتا ہے۔ عمل صالح انسان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس اولاد میں باقی رہتا ہے جو دعا کرتے ہیں، یا ایسے علم کے اندر موجود رہتا ہے جو اس نے پھیلایا ہو، ایسے صدقہ جاریہ میں موجود رہتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ ہی سن پائیں گے انشاءاللہ۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ایسی حمد و ثنا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اخلاق میں ایسے لیول پر پہنچ گئے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اتنی رحمتیں اور سلامتیاں جن کی کوئی انتہا نہ ہو اور جن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے جو اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے۔ اپنے کسی عمل کے اثرات کو کم نہ سمجھو۔ عین ممکن ہے کہ سچے دل سے کسی زبان سے ایسا لفظ نکلے جو کسی انسان کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ عین ممکن ہے کہ کسی تنہائی میں کوئی دعا ایسی ہو
جو آسانیوں کا راستہ کھول دے، کوئی صدقہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت کے اندر مزے کر رہا تھا کیونکہ اس نے راستے سے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔ تو کسی عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ نظر آتا ہو، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جتنی بار ذکر کرنے والے اس کا ذکر آپ کا ذکر کریں، جتنی بار غافل ہونے والے آپ سے غفلت برتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے، امہات المومنین سے راضی ہو جا، اور اپنا فضل و کرم فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن اور سلامتی نصیب فرما اور تمام مسلمان ممالک کو بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جنت کے قریب لے جانے والے اقوال و اعمال کا سوال کرتے ہیں، آگ سے اور آگ کے قریب لے جانے والے اقوال و اعمال سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر کی ابتدا، خیر کی انتہا، جامع خیر، اول اور آخر خیر، ظاہری خیر، چھپی خیر مانگتے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، معافی کا سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمیشگی کے ساتھ عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اے پروردگار اوپر سے ہماری حفاظت فرما، تیری عظمت کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ نیچے سے ہم پر کوئی عذاب آ جائے۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے اوپر کتنی بڑی پریشانی آ گئی ہے، اور تو ہی واحد ہے جو اس برائی کو، اس مصیبت کو ختم کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز تجھے بے بس نہیں کرتی۔ اے اللہ ان سے مصیبت کو دور کر دے، ان کا محاصرہ ختم کر دے۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، ان کا نگہبان بن جا، ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ وہ بھوکے ہیں ان کو کھلا، وہ پیاسے ہیں ان کو پلا۔ اے اللہ وہ بے سواری ہیں ان کو سواری نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے خوف کو دور کر دے، ان کے دلوں کو تسلی دے دے، جو ان پر ظلم کرتا ہے ان پر ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ اے مظلوموں کی مدد فرمانے والے، اے طاقتور، اے جبار، انہیں صہیونی افواج کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ صہیونیوں کو بکھیر دے، ان کی اجتماعیت کو پاش کر دے، ان کو یوں پکڑ جیسے کوئی طاقت والا پکڑتا ہے، ان میں اپنی طاقت کو ہمیں دکھا، ایسی طاقت جو ظالموں سے کبھی دور نہیں رہتی۔ اے اللہ ان کا کبھی علم بلند نہ کرنا، ان کی کوئی امید پوری نہ کرنا۔ اے اللہ ان کو لوگوں کے لیے عبرت اور نشان بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کے لیے نصرت لکھ دے، جس کے ذریعے ان کا علم بلند ہو جائے، ان کا حق بلند ہو جائے، ان کے پاس ان کی زمین لوٹ آئے، ان کی امانت ان کے پاس واپس آ جائے، ان کی کرامت ان کو واپس مل جائے اپنی رحمت سے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اس کے اعمال اپنی رضا کے مطابق بنا، اس کے ولی عہد کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں کو یاد کرو وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ناظرین، مدنی خطبہ مکمل ہو گیا ہے۔